اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کو زمین پر جہاں بھی پیدا کیا اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کوئی کہاں بھی ہو، جہاں اس کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس کا لوح محفوظ میں پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے نا وہ انسٹال کر دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اب دنیا میں چلا گیا یا یہ جاندار دنیا میں گیا ہے، اتنا عرصہ اس نے قیام کرنا ہے، اتنا رزق ہے جو اس نے اپنا پورا کرنا ہے۔ رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہماری پیدائش سے پہلے جب اس نے ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، اسی وقت اس نے ہمارا رزق مقرر کر دیا تھا، اور وہ پھر اس نے لکھ بھی لیا تھا اپنی اس لوح محفوظ میں، اس روشن کتاب میں ہر انسان کا، ہر جاندار کا رزق جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اور اس رزق تک اس انسان نے کیسے پہنچنا ہے، اس کے لیے پھر یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنا دیا۔ اس کی سٹرگل، اس کی محنت جو ہے وہ اس کو اس رزق کے حصول میں وہاں تک لے جاتی ہے۔ اسے کاٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ رزق لکھا ہوا تو پورا اس کے لیے اتنا ہی ہے، اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے۔ اللہ نے اس کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو اس رزق کو حلال طریقے سے کما لے، اور چاہے تو وہ اسی رزق کو حرام طریقے سے کما لے۔ یہ جو حرام کی کمائی کما کر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ رزق میں نے ایکسٹرا حاصل کر لیا، اگر میں حلال رستہ اختیار کرتا تو یہ رزق مجھے نہ ملتا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے نا مولا علی کا ایک واقعہ جو ہے نا وہ کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مولا علی سفر پر تھے، اور وہاں سفر میں آپ نے قیام کیا، اور آپ کو اس قیام کے دوران تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذرا جو تھی وہ آپ نے اتاری، اور ایک شخص جو تھا وہاں پر اس سے کہا کہ تم میری ذرا کی نگرانی کرو، اور آپ اپنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے اس میں مشغول ہوتے ہیں، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کی ذرا سمیت غائب ہو چکا ہے۔ آپ واپس چل پڑتے ہیں، جب آپ شہر میں پہنچتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں نئی ذرا خریدوں، اور دکان پر جاتے ہیں تو دکان پر انہی کی ذرا جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں، دکاندار سے، کہ یہ ذرا تمہیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک شخص آیا، وہ فروخت کر کے گیا۔ آپ نے کہا کتنے میں خریدی؟ تو اس نے بتایا کہ اتنے درہم میں نے خریدی ہے۔ تو مولا علی نے اس سے وہ جو ذرا تھی وہ لی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اس شخص کو نگرانی کے لیے معمور کیا تھا تو میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی تھی کہ یہ اتنا ٹائم میرے لیے سپینڈ کر رہا ہے، جب میں واپس اس کو فارغ کروں گا تو اس کو اتنا معاوضہ دوں گا۔ اب وہ جو معاوضہ دینے کی رقم تھی، مولا علی نے سوچی وہ رقم اور جتنے کی اس نے ذرا بیچی تھی، ظاہری بات ہے وہ اجلت میں چوری کی ذرا تھی، فٹافٹ بیچ کے گیا تو اس نے تو اونے پونے بیچی ہوگی نا، تو وہ رقم سیم تھی۔ تو مولا علی نے کیا کہا کہ یہ رقم اللہ نے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے جلد بازی کی، اور وہی رقم اس کو مل تو گئی، لیکن اب کیا ہے، حرام طریقے سے ملی۔ تو صبر اور استقامت کے ساتھ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اس محنت میں ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ رزق جو ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے وہ ہمیں حلال طریقے سے ملتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ ہم حرام کے چکروں میں اور سود کے چکروں میں پڑ کے اپنے ایمان کو برباد کریں، پھر برکت تو جائے گی، عذاب الہی بھی آئے گا، اور اللہ رسول کی ناراضگی بھی ہم مول لے لیں گے، اور ہم اس بات پر خوش ہوں گے کہ ہم نے اپنی جو ہے نا عقل کے ساتھ بہت سارا پیسہ کما لیا، تو وہ پیسہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، وہ ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا تھا، ہم نے اس کو حرام طریقے سے لے لیا۔ اگر ہم صبر کے ساتھ حلال ذرائع جو ہے وہ اختیار کرتے، تھوڑا انتظار کر لیتے، تو یقیناً وہ ہمیں مل کر رہتا۔ تو جو لکھا ہوا ہمارا رزق ہے وہ لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہر شخص کا رزق، ہر جاندار کا رزق جو دنیا میں اللہ نے بھیجا، پیدا جو اس نے کیا، خالق جو وہ ہے، جب خالق وہ ہے تو پھر ذمہ بھی اس کا ہے، اور وہ ذمہ وہ اٹھاتا ہے، وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایسی ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے کہ انسان عقل سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ مستقرہا و مستودعہا، اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ۔
اب ان دو لفظوں کو ہم سمجھیں گے کہ ان دو لفظوں سے کیا مراد ہے۔ مفسرین نے ان دو لفظوں کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مستقر سے مراد ماں کا رحم ہے اور مستودع سے مراد باپ کی صلب ہے، جہاں سے نطفہ امانت کے طور پر ماں کے رحم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ دوسری رائے جو لکھی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا اور قبر۔ مستقر سے مراد وہ دنیا یا زمین ہے جہاں انسان نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے جہاں اسے موت کے بعد امانتاً رکھا جاتا ہے۔ مستقر وہ جگہ ہے جہاں انسان زندہ حالت میں قیام کرتا ہے، اور مستودع وہ جگہ ہے جہاں اسے موت آتی ہے یا اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ۔ مستودعها و مستقرها، اس کے معنی کو مفسرین نے کس طرح سے بیان کیا، اس مفہوم کو ہم نے سمجھ لیا، اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس سے دو باتیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اور کس مرد اور کس عورت کا آپس میں نکاح ہوگا اور ان سے کون سا بچہ پیدا ہوگا، یعنی وہ روح جو اس دنیا میں آنی ہے کس کے ذریعے آنی ہے، باپ اور ماں۔ باپ جو ہے وہ منتقل کرتا ہے رحم مادر میں، اور وہاں پر وہ کچھ عرصے کے لیے اللہ کی امانت جو ہے اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ عارضی قیام کی جگہ ہے، اور پھر امانتاً انسان کو جس جگہ منتقل کیا جاتا ہے، یعنی انسان کہاں کہاں اس دنیا میں زندگی گزارے گا، کس کس جگہ وہ قدم رکھے گا، سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی قبر کہاں بننی ہے، اس کا جو امانتاً اس کو ٹھہرایا جانا۔ ہم جو قبر میں جاتے ہیں تو عارضی قیام گاہ ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہے، ہم نے قبر میں قیام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ سے عالم محشر میں ہم نے دوبارہ اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے۔ تو یہ دونوں مقامات کون سے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہمیں موت کہاں پر آنی ہے ہمیں نہیں پتہ، کہ کون سی جگہ ہے جو ہمارے لیے آخری آرام گاہ بنے گی۔ ہم اس دنیا میں کس کنٹری میں بیٹھے کہاں اپنے لیے پیارے پیارے پرتعیش گھر بنانے میں سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہماری قبر کہیں کوسوں دور ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ جب وقت آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں انسان کہاں سے کہاں ٹریول کر کے جاتا ہے، اور اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ایک ماسٹر پلان کے تحت اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور لکھنے کے بعد پھر اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ بھی کیا ہوا ہے۔